تنزیل شروع کی، اور ہر سال رمضان میں ہی قلم اٹھاتے اور اس کی تفسیر لکھتے. یہ برکت اس کو خاص حاصل ہے. اسرار التنزیل کو آپ پڑھ کر دیکھیں. قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر عام فہم تفسیر، اس کا نام اسرار التنزیل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جب یہ مکمل ہوئی تو قرآن حکیم سے تعلق ایسا تھا، محبت ایسی تھی، انسیت ایسی تھی، شغف ایسا تھا کہ فرماتے ہیں مشایخ عظام اور بزرگان دین کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ عمرے کے لیے جنہوں نے حرمین شریفین کا سفر کیا کہ بیت اللہ کے دوران طواف ہر شخص نے حضرت اللہ مولانا یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فرمایا کہ جو شخص بھی یہاں اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتے ہیں. تو مولانا اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے فہم قرآن مانگا، فہم قرآن مانگا کہ اللہ مجھے فہم قرآن عطا فرما دے. تو پھر فہم قرآن کے لیے اللہ نے ایسا سینہ کھول دیا کہ شیخ المشائخ حضرت مولانا یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس تشریف فرما ہوتے اور قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوتے تو آپ اش کر اٹھتے گئے اور فرمایا کرتے کہ اکرم اعوان پر قرآن حکیم کی تفسیر ختم ہے. یہ میں نے خود الفاظ آپ کو بیان کرتے ہوئے سنا اور حقیقت ہے. ہمیں کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ جو انداز بیان، جو انداز خطاب، جو انداز تفسیر حضرت مولانا محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ سن کر دیکھیں. آپ لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، یہ جو آپ کی ویڈیو کیسٹ سنتے ہیں یا تفسیر پڑھتے ہیں وہ آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی قدم بوسی کے لیے دارالعرفان بھی تشریف لائے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی، ان سے ملاقات کی. تو یہ آپ نے الحمدللہ پھر اسرار التنزیل کے بعد اکرم التفاسیر جو ہے اس کو بسم اللہ سے شروع کر کے الحمد سے شروع کر کے والناس تک مکمل کیا. اللہ نے آپ کو اتنی زندگی عطا فرمائی کہ آپ ہر جمعہ جو ہے باقاعدہ جو ہے جب بھی بیان ہوتا قرآن حکیم کا ایک حصہ شروع سے لے کر اسے تسلسل سے بیان کرتے، اس کی تفسیر بیان کرتے، حالات حاضرہ کے مطابق اس میں ایسے رموز و اسرار بیان کرتے، ایسا عرفان بیان کرتے کہ ہر آنے والا جو سوال لے کر آتا اسے وہ جواب حاصل ہو جاتا، اسے سوال کرنے کی جرأت نہ ہوتی کہ آپ کے بیان میں بیٹھتا وہ ہر سائل یہ سمجھتا کہ میرے ذہن میں یہ اشکال ہے، یہ سوال ہے، تو آپ اس کا جواب دے رہے ہوتے. یہ قرآن حکیم کا اعجاز تھا، یہ آپ کی تفسیر تھی، یہ وہ بیانیہ تفسیر جسے اکرم التفاسیر کا نام دیا گیا، جس کی کم از کم 30 جلدیں الحمدللہ یہ مکمل ہوئی. اگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، کبھی ہم پڑھیں تو صحیح کہ تفسیر جو ہے پڑھ کر دیکھیں، زندگی کا جو ہے نا رخ بدل جاتا ہے، وہ برکات اس میں موجود ہیں، وہ کیفیات موجود ہیں، وہ دلوں کا پلٹ جانا اس میں وہ کرامت موجود ہے. لیکن ہمیں نفس و شیطان دنیاوی مصروفیات اور یہ سوشل میڈیا ہمیں مطالعے کی طرف آنے نہیں دیتا. وگرنہ مشایخ نظام کا یہ ترجمہ و تفسیر جو آپ نے اتنی محنت سے بیان فرمایا اور آپ نے تحریر فرمایا اور جس میں ہر سوال کا جواب ہے، ایمان و یقین کی انتہا ہے کہ بندہ عمل کی طرف راغب ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے. اور یہ تفسیر وہی تفسیر ہے جو دنیا میں پڑھی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے امٹ آتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کے دل کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سے مانگنے والا بن جاتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ حرام حلال کی تمیز اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں. اکرم التفاسیر کا یہ اعجاز ہے، یہ اس کی کرامت ہے. لیکن جو نہیں پڑھتے معلومان قسمت ہیں، تو وہ الحمدللہ یہ اعزاز اللہ نے قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. پھر جب یہ تفسیر مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اکرم التراجم، یہ قرآن حکیم کا یہ ترجمہ، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے جسے آپ دیکھیں گے اکرم التراجم، یہ اتنا خوبصورت انداز ہے. یہ اکرم التراجم آپ نے یہ ترجمے کا آغاز کیا، شب و روز محنت کر کے آپ نے اس ترجمے کو لکھا. اور یہ میں بتاؤں کہ آج سے 50 سال 60 سال 100 سال پہلے کے جو تراجم لکھے ہوئے ہیں ان میں اردو جو ترجمہ ہے لفظی ہے یا با محاورہ ہے، اس میں فارسی کے الفاظ ہیں، اس میں عربی کے الفاظ ہیں، اس میں اردو کے وہ الفاظ ہیں جو متروک ہو چکے ہیں، ترک ہو چکے ہیں، ہماری زبانوں میں نہیں ہیں، ہماری مادری زبان میں نہیں ہیں. لیکن وہ تراجم پر پرانے بزرگوں کے مشائخ کے اس وقت کے موجود ہیں، جو آج کل کا ہمارا ایم اے کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا اس ترجمے کو پڑھ نہیں سکتا. اس کے مفاہیم کے لیے علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم سے ان الفاظ کا مفہوم جاننا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ
قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آبان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اکرم التراجم عطا کیا۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، جسے بہت ہی آسان الفاظ میں، جسے 5ویں کلاس کا بچہ جسے اردو پڑھنا آتا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، یہ عطا فرمایا۔ یہ حقیقت ہے، یہ باتیں دعویٰ نہیں ہیں۔ آپ کو قرآن حکیم پڑھنا شروع کرے اور ساتھ اس کا ترجمہ شروع کر دے تو اسے اس کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے، خود بخود اس کے اسرار و رموز، اس کے مفاہیم اس کے سینے میں آنا شروع ہوتا ہے اور بندہ پلٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں اپنے لوکل علاقے میں، کیونکہ آپ کی جو مادری زبان تھی اس علاقے میں رہنے والے چکوال، جہلم، تلا گنج، میاں والی کے لوگ، ان کی جو مادری زبان ہے جسے آپ پنجابی کہہ لیتے ہیں، پنجابی زبان میں بھی آپ نے جو ہے نا رب دیاں گلاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھی پورا قرآن حکیم اس میں پرو دیا، پورا قرآن حکیم اس میں بیان فرمایا، اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ رب دیاں گلاں، جس کی ویڈیو کیسٹس موجود ہیں، آڈیو کیسٹس موجود ہیں، اور اس پر کام ہو رہا ہے، اس کو لکھا بھی جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو پنجابی بولنا پڑھنا آتا ہی نہیں لوگوں کو، یہ سیکھتے نہیں ہیں۔ تو رب دیاں گلاں جو ہے یہ بھی اتنا مزیدار انداز ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں سنتا ہی رہوں اور بلا معنی سنوں۔ حضرت جی سے یہ تفسیر آپ نے جو بیان فرمائی، 3 تفاسیر، 3 انداز اپنائے ہیں، اور چوتھا یہ اکرم التراجم ہے۔ اور تصوف و سلوک میں وہ بے نظیر کتابیں لکھی ہیں، وہ کیفیات کو قلم بند کیا ہے جسے آج تک کوئی قلم بند نہیں کر سکا۔ تصوف کیا ہے، اس کی جو نشان منزل ہے، ان کی کیفیات تک آپ نے تحریر فرما دی۔ وہ ایسے صاحب حال تھے کہ جو ان کے پاس آتا، اور فرماتے کیا ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے جتنے بھی انعامات دیے ہیں ان گنت ہیں، میں اس کے عوض تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں کوئی مجھے اپنی امیدگاہ نہ بنا لے، میں تو جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس راستے میں اگر کہیں دلدل ہے تو اس راستے میں پتھر کی طرح ہوں، میں راستہ تو دے سکتا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی مجھے اپنی امیدگاہ بنا لے، وہ مجھ پر قدم رکھ کے اپنی منزل کو جائے، اللہ کے روبرو پیش ہو جائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی اور مطیع بن جائے، تو میں وہ دلدل میں پڑا پتھر ہوں، مجھے یہ قدم پسند نہیں کوئی میرے آگے میرے ہاتھوں کو بوسہ دے، یا میں آؤں تو میرے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ عجز و انکساری، وقت کے وہ عظیم الشان شہنشاہ ولایت تھے کہ جن کے قدموں میں صاحب منصب لوگ ان کے جوتے اٹھایا کرتے تھے، جنہیں ہم ابدال اور نجبا، نقبا، قطب، غوث کہتے ہیں، ان کے جوتے صاف کیا کرتے تھے، ان کے جوتے صاف کیا کرتے ہیں ایسے مناصب والے لوگ۔ تو فرمایا کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک قوت فراہم کی ہے، ایک یہ قوت دی ہے جسے میں ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہوں۔ کوئی شخص میرے پاس اللہ اللہ سیکھنے کی غرض سے صدقے دل سے آ جائے تو میں اس کے دل ہی کو نہیں، یہ فضل اللہ نے مجھے عطا فرمایا کہ میں اس کے دل ہی کو نہیں، ہر ذرہ قسم کو اللہ کا نام سکھا دوں گا، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں اللہ نے سکھا۔ ارے یہ اتنی بیش بہا نعمت ہے، یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے جو اس پرفتن دور میں سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ مشائخ نظام ہر آنے والے کے دل کو اللہ کا نام سکھا رہے ہیں، ہر ذرہ جسم کو اللہ کا ذکر دے رہے ہیں۔ 10 خرب سیلز کا مجموعہ انسان ہے، کیفیات کا سمندر، اور اللہ سے واصل کر کے اللہ کے روبرو کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں وہ لوگ جن کی تربیت کر کے انہیں دربار رسالت میں عالم برزخ میں دربار رسالت میں پہنچا کر اس کی روح کی اتنی تربیت کی، اس کے سفر طے کرنے کو اتنی اسے قوت فراہم کی کہ ایک خیال سے پہلے سیکنڈ کا بہت ہی ایک ادنا سا جو ہے نا وہ وقت لگتا ہے کہ بندے کی روح جو ہے دربار رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قدموں میں جا کر انسان سالم وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قوت فراہم کی لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی یہ تربیت کر کے اسے فنا فی الرسول کا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان واحد جو واسطہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد رسول اللہ، بندے، ہر بندے اور اللہ کے درمیان واحد واسطہ محمد رسول اللہ۔ تو جو شیخ اللہ اکبر بندے کی روحانی تربیت کر کے اسے دربار رسالت میں روحانی طور پر پہنچا کے آپ کے قدموں میں پیش کر دے، آپ کے قدموں میں پیشی نہیں بلکہ آپ کے دست اقدس میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈلوا کر اسے روحانی بیعت کا اعزاز عطا کر دے، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور یہ نعمت انہوں نے لوٹائی ہے جن کا نام قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آبان رحمۃ اللہ علیہ، جس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مستفید ہوئے جنہیں آپ کی زیارت نصیب ہے۔ یہ صرف خیال تخیلاتی باتیں نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی صبح و شام دربار رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی ہے کہ جب چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، جب چاہیں آپ کی مجلس میں چلے جائیں، جب اور متعدد بار ان کے خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایسے واقعات ہیں سبحان اللہ کہ اگر میں اپنے مشائخ کی کرامات اور ان کے یہ واقعات لکھنا چاہوں تو زندگی صرف ہو جائے۔ وہ کرامات ہیں جن کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، چونکہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اللہ کے احکامات کی تعمیل کا درس دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا درس دیا ہے، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کا درس دیا ہے، اور شریعت ظاہری جو ہے شریعت اسلامیہ پر استقامت اصل انعام ہے جو الحمدللہ سب تمام سالکین کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف میں نے اپنے شیخ قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آبان رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیا ہے۔ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ عمرے کی سعادت، حج کی سعادت بھی ملی ہے، ان کے جو روحانی کمالات ہیں وہ بیان کرنے کے لیے تو بہت سا وقت چاہیے، اور جو ان کے ساتھ منسلک ہیں وہ ایک منبع کتاب ہے۔ کرامات کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ رہ کر سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ آج ان کے جانشین ہیں حضرت امیر عبد القدیر آبان دامت برکاتہ منو ان کے نقوش کف پا پر چلتے ہوئے اپنے باپ، اپنے والد محترم، اپنے شیخ کے احکامات کے مطابق ذرہ برابر بھی جھوک نہیں، اسی کے مطابق عمل کر رہے، اس فیض کو لوٹا رہے ہیں، اس فیض کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا کہ مصر کے دورے پہ گئے، ابھی پھر قطر جانا ہے، پھر اگلے مہینے جو ہے جمع غفیر جو ہے حرمین شریفین کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں اور 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں۔ اتنی ای میلز آتی ہیں پوری دنیا سے کہ شام کو نقد ان کا جواب دے کر پھر جو سوتے ہیں، ہر سائل کا جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ برکات ہیں جو لامحدود ہیں۔ صحابہ اکرام کے بعد یہ بھی بات بتاتا جاؤں، صحابہ اکرام کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین کے بعد اگر کوئی سلسلہ عظیم ہے جس سے یوں برکات تقسیم ہوئی ہے کہ ہر آنے والے کا دل روشن ہوا ہے، ہر آنے والے کا دل ذاکر ہوا ہے، ہر آنے والا اپنے رب کو اپنے روبرو محسوس کرنے لگا ہے، تو وہ سلسلہ نقشبندیہ غوثیہ کا اعزاز ہے۔